کہ جہنم میں کس طرح کس طرح کے عذاب رکھے گئے ہیں، کیا معاملات ہے جہنم کے اندر. کیا انسان کے جسم کو بہت بڑا کر دیا جائے گا؟ انسان کی شکل کیا ویسے ہی رہے گی جیسے انسانی شکل رہتی ہے جو لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے؟ جہنم کے اندر طرح طرح کے عذاب ہیں، اور جو دنیا کی آگ ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو جہنم کی آگ ہے اس سے 70 گنا زیادہ ہے. یعنی اس آگ کے بارے میں نہیں سوچ سکتے، کیونکہ جہنم کا حال جو ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو بیان ہوا ہے کہ جہنم کی آگ جو ہے وہ 1000 برس تک دھونکائی گئی، یہاں تک کہ وہ ایک دم لال ہو گئی. پھر 1000 برس اور جلائی گئی، یعنی 1000 سال تو اس کو دھونکایا گیا جو ایک دم لال ہو گئی. پھر 1000 برس تک وہ جلائی گئی، یہاں تک کہ وہ پوری طرح سفید ہو گئی. پھر 1000 سال تک وہ جلائی گئی اور پھر پوری طرح کالی ہو گئی. تو اس وقت جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جہنم کی جو آگ ہے وہ بالکل کالی ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی روشنی نہیں ہے. تو یہ سمجھ سکتے ہیں ہم کہ اب جو ہے وہ پوری طریقے سے وہاں پر ایک کہہ سکتے ہیں کوئی روشنی نہیں اس کے اندر ڈالا جائے گا. اس کی گہرائی بہت زیادہ ہے جہنم کی جو ہے. تو دوزخ کی گہرائی کے بارے میں سمجھ لیں کہ اگر کوئی چٹان جو ہے جہنم کے کنارے سے اس کی گہرائی میں پھینکی جائے تو 70 برس میں بھی اس کے تہ تک نہیں پہنچے گی، 70 سال میں بھی. جبکہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ چٹان جب پھینکی جاتی ہے تو بہت تیز سے نیچے آتی ہے. تو یہ ہم نے سمجھ لیا کہ گہرائی بہت زیادہ ہے. اور کچھ ایسی وادیاں ہیں جہنم کے اندر، جیسے کہ اس دنیا کے اندر بہت ساری وادیاں ہوتی ہیں، تو کچھ وادیاں ہیں جہنم کے اندر جن سے جہنم بھی ہر روز 70 بار جو ہے پناہ مانگتی ہے. خود جہنم بھی پناہ مانگتی ہے. تو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ وادیاں کتنی خوفناک ہوں گی، کس طرح کے وہاں پہ جانور کاٹیں گے انسان کو. جہنم میں بہت بڑے بڑے سانپ ہیں، کیونکہ انسان کا جسم بہت بڑا کر دیا جائے گا. زبان اتنی بڑی ہوگی کہ لوگ زبان پر پیر رکھ کر کے چلیں گے. ہم سمجھ سکتے ہیں کہ پہاڑ سے بھی اونچائی انسان کے جسم کی ہوگی. تو چھوٹا جسم نہیں رہے گا، بڑا کر دیا جائے گا. تو بہت بڑے بڑے سانپ ہیں، اور بختی اونٹ کے برابر بچھو ہوں گے وہاں پر. اب یہ اندازہ لگا سکتا ہے بختی اونٹ جو ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے، اور وہ انسان کے جسم کو کاٹیں گے وہ بچھو. کیونکہ پہاڑ جیسا انسان کا جو جسم ہوگا تو اس میں اونٹ کے برابر بچھو جسم میں لپٹ جائیں گے اور ڈسیں گے، تو کتنی تکلیف ہوگی یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے. تو اس لیے بہت خوفناک منظر جو ہے وہ جہنم کے اندر ہوگا. کھولتا ہوا پانی جو ہے وہ جہنمیوں کو جو ہے پینے کے لیے دیا جائے گا. یعنی جیسے تیل کی جلی ہوئی تلچھٹ کی طریقے سے کھولتا ہوا پانی پینے کو دیا جائے گا. اور کھانے کے لیے کانٹے دار تھوہڑ جو ہے وہ دیا جائے گا، اور وہ گلے میں جا کر کے پھنس جائے گا. اس کے باوجود بھی جب پیاس ایسی لگی ہوگی، پیاس کی شدت ہوگی، اتنی گرمی ہوگی کہ جو پانی ملے گا تلچھٹ والا کھولتا ہوا، اس کو بھی وہ تونس کے مارے ہوئے اونٹ جس طرح سے گر جاتے ہیں، اسی طریقے سے پیاسے اونٹ کی طرح پانی پر ٹوٹ پڑیں گے. تو یہ ہم نے دیکھ لیا ہے کہ دوزخ کا جو بیان ہوا ہے وہ بہت ہی خوفناک ہے. اور جو جہنم کے اندر داروغہ ہوں گے، کنٹرول کرتے ہیں اس کو وہاں پر، تو ان کی صورت اتنی ڈراؤنی ہے، مطلب اتنی ڈراؤنی ہوگی کہ اگر دنیا میں لوگ دیکھ لیں، اگر جو ہوتی جس میں ان کو باندھا جاتا ہے، اگر دنیا کے پہاڑ پر رکھ دی جائے تو تھر تھر کانپنے لگے اور پہاڑ زمین تک دھس جائے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی وہاں داروغہ ہوں گے ان کی شکل جو ہے وہ بہت ہی خوفناک ہوگی. اور ہم سمجھ سکتے ہیں کہ شکل جب ہم ایسے دنیا میں دیکھ لیں کہ لوگ فلمیں دیکھتے ہیں، اس میں خوفناک جو ہے بھوت اور پریتوں کی تصویریں ہوتی ہیں، لوگ ڈر جاتے ہیں. تو بہت ہی خوفناک جو ہے وہ چہرہ رہے گا وہاں پر. اور جب یہ سختی مانی سی بات ہے کہ جب ہوگی تو لوگ پناہ مانگیں گے،
اور حضرت مالک علیہ السلام سے فریاد کریں گے. 1000 سال خاموش رہیں گے، وہ کوئی جواب نہیں دیں گے. پھر 1000 سال کے بعد وہ کہیں گے کہ تم اس سے کیا کہتے ہو؟ اس سے کہو جس کی تم نے نافرمانی کی ہے. پھر وہ اللہ کو اس کے رحمت بھرے ناموں سے 1000 سال تک پکاریں گے، اور وہ 1000 سال تک کوئی جواب نہیں دے گا، کوئی جواب نہیں ملے گا. اس کے بعد فرمائے گا دور ہو جاؤ، جہنم میں پڑے رہو، مجھ سے بات گدھوں کی طریقے سے روئیں گے، بہت زیادہ آنسو نکلیں گے، آنکھیں ایک دم لال ہو جائیں گی، خون کے آنسو بھی رونے لگیں گے. لیکن ناامیدی کے علاوہ کچھ بھی حاصل وہاں پر نہیں ہوگا. اب بدن کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا بدن اتنا بڑا کر دیا جائے گا کہ ان کے ایک مونڈھے سے دوسرے مونڈھے تک کی دوری تیز سوار کے لیے 3 دن ہو. یعنی ایک تیز سوار ہو، گھوڑے پہ بیٹھا ہو، 3 دن تک چلے، تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک مونڈھے سے دوسرے مونڈھے تک کی دوری ہوگی ہے. اور بدن کی جو کھال ہوگی وہ 42 گز کی کر دی جائے گی. کیونکہ جس طرح کا ہمارا جسم ہے اس کے اعتبار سے ہم نہیں سمجھ سکتے، بہت بڑا جسم کر دیا جائے گا. اور پھر کیا ہوگا کہ صندوق میں بند کر دیا جائے گا، لوہے کے صندوق میں. ان لوگوں کو وہاں جہنم میں جو ہیں ان کو صندوق میں بند کر دیا جائے گا. پھر صندوق میں آگ کا تالا لگا دیا جائے گا، پھر اس صندوق کو کسی دوسرے صندوق میں ڈالا جائے گا، پھر وہ دوسرے صندوق میں اس کو ڈال دیا جائے گا. صندوق پر صندوق ایک طے ہو جائے گی. اور انداز لگا سکتا ہے کہ ایک دہتی ہوئی آگ جو ہے جلتی رہے گی، اور لوہے کی صندوق میں بند ہوں گے لوگ. تو اندازہ ہی لگا سکتا ہے کہ کتنا سخت اذیت ہوگی اور تباہی کا سامان جو ہے وہاں پر موجود ہوگا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس درد کے بارے میں ہم سوچ نہیں سکتے ہیں، کیفیت کے بارے میں. تو یہ جہنم کے بارے میں جو آپ کے سامنے بات رکھی گئی بڑی خوفناک ہے، لیکن اس کو ویڈیو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جہنم کی باتیں آتی ہیں تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جہنم میں جسم ہمارا ایسا ہی رہے گا کہ بہت بڑا ہو جائے گا، تو بہت بڑا کر دیا جائے گا. اور جو لوگ نان مسلم ہوں گے ان کی شکل انسانوں کی شکل کی طرح نہیں ہوگی، بدل دی جائے گی صورت کو. یعنی جہنم میں صورت جو ہے وہ بدل دی جائے گی، کیونکہ انسان کی جو شکل ہے کہیں نہ کہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل سے ملتی جلتی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مقبولیت ہے. تو ایسے میں جہنم کے اندر جو جہنمی ہوں گے، غیر مسلم ہوں گے، ان کی شکل انسانوں جیسی شکل نہیں ہوگی، کسی اور شکل میں ان کو یہ رکھا جائے گا اور بہت بڑا جسم کر دیا جائے گا. تو یہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ عذاب کے بہت سارے معاملات ہیں جو الگ الگ کتابوں میں الگ الگ طرح سے آئے ہوئے ہیں. خوفناک جو ہے وہ منظر ہے. تو اس لیے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کی جائے تاکہ اس طرح کا ڈراؤنا منظر ہمارے سامنے نہ آئے. تو یہیں پر اجازت دیں. چینل کو سبسکرائب بھی کریں، شیئر بھی کریں. آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت شکریہ.